انسان کو ہومو سیپین بھی کہتے ہیں، یعنی ذہین و عقل مند، لیکن ڈورکھم کا یہ ماننا ہے کہ انسان ہومو ڈیوپلیکس ہے، یعنی دو سطحوں پر زندہ رہنے والا، اور یہ دو سطحیں وہ مذہبی معنوں والی نہیں ہے، یعنی ظاہر اور باطن والی، مگر یہ دو سطحیں جو ہیں دونوں کی دونوں خارج میں ہیں۔ پہلی سطح کو وہ پروفین سطح کہتے ہیں، جب انسان اپنے سیلف انٹرسٹ میں زندہ ہوتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں، عام زندگی میں، خواہشات سے بھری زندگی میں، جس میں اس کی پوری زندگی کا مقصد میں کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ مگر یہ میں ہم نہیں بنتی جب تک انسان اگلی سطح میں داخل نہ ہو، جو کہ سیکرڈ سطح ہے، یعنی مقدس سطح ہے۔ اور وہ مقدس سطح ایسے ہے کہ وہ کوئی ایسا کولیکٹیو پیشن انسانوں کی میں کو دیتی ہے کہ وہ اپنی میں کو پیچھے چھوڑ کے کسی کولیکٹیو ہم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، جیسے کہ سنڈے کو چرچ جانا یا جمعے کی نماز پڑھنا۔ یہ صرف مذہبی معاشروں میں کوئی ایسا ہمیں پیشن یا آئیڈیا یا گول نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میں اپنی میں کے بھنور سے نکل کے ہم کی موج میں داخل ہو جاؤں، مگر یہ تو غیر مذہبی معاشروں میں بھی ایسے کولیکٹیو پیشنز یا ہمیں کولیکٹیو جذبے چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کانسرٹس یا فٹ بال کلبز، جہاں پر ہم سارے کے سارے ایک کراؤڈ کی صورت میں شامل ہو کے کسی ایک کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں سے ہم کا سفر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی مقدس سطح زندگی میں ضرور ہو۔ اگر ہمارے پاس زندگی میں کوئی مقدس سطح نہیں ہوگی تو پروفین سطح مقدس سطح کے اوپر آ جائے گی، اور پورا معاشرہ انڈیویجولز میں تبدیل ہو جائے گا، جو ایک گروہ کی صورت میں ہوں گے یا ایک جیل کی صورت میں ہوں گے، جہاں جیل میں ہر آدمی کو بس اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے اور وہ کسی بڑے مقصد کے لیے زندہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم جیل کو سماج نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں کوئی مقدس سطح نہیں ہوتی، کوئی کولیکٹیو پیشن، کوئی کولیکٹیو گول، کولیکٹیو آئیڈیا نہیں ہوتا جس کے لیے وہ سب لوگ اپنی زندگی وقف کر دیں۔ سب اپنے اپنی بیل کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں اپنی ذات کو آزاد کرنے کے لیے یہاں سے چلا جاؤں۔ اب آپ اسی ماڈل کو عام سوسائٹی میں لیں، اگر ہمارے پاس کوئی کولیکٹیو پیشن، کوئی ایسا جذبہ نہیں ہوگا جو آپ میں اور مجھ میں کامن ہے، تو ہم سب تو ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کا کمپیٹیٹر تو بن سکتا ہوں، آپ کا ہمسایہ و بھائی نہیں بن سکتا، اور ہم سب کو ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ تو گروہ کا یا انسانوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہو جانا کسی صورت سماج یا کمیونٹی کو نہیں بناتا۔ اور ڈورکھم کا تو یہ کہنا ہے کہ ایک کمیونٹی میجیکل طور پہ خود سے نہیں بن جاتی، کوئی جادو نہیں کہ میجیکل وانڈ کی اور سماج بن گیا۔ سماج بننے کے لیے ہمیں اپنی پروفین، ذاتی، روزمرہ کی خواہشات سے بھری سطح کو چھوڑ کے ایک بڑی سطح کی طرف آنا ہے جو کہ مقدس ہے، اور اگر اس کی طرف نہیں آؤ گے تو مقدس سطح کے اوپر پروفین سطح آ جائے گی، یعنی کہ جو روزمرہ کی میری ذاتی خواہشات ہیں وہ سماج یا مقدس خواہشات کے اوپر حاوی آ جائیں گے، اور میں تن تنہا رہ جاؤں گا، اور جب مجھے کبھی کسی کی ضرورت ہوگی تو وہ نہیں ملے گا۔ جس معاشرے کے پاس کوئی مقدس مقصد نہیں ہوتا وہاں بس انومی ہوتی ہے، یعنی میننگ لیسنس، اور وہ بھی سمت کے بغیر، یعنی پورا معاشرہ بس وہ این پی سیز، نان پلیبل کریکٹرز کی طرح گیم میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کے ایموشنل بانڈ میں نہیں جڑے ہوتے۔ پورا معاشرہ بس ایک دوسرے سے چیزیں چھین جھپٹ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے کیوبیکل میں زندہ ہے، ہر کوئی اپنی گاڑی کے شیشے اوپر کر کے تنہا جا رہا ہے، اور آپس میں ان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا جس کے لیے وہ آئیں۔ اس وقت پروفین سطح ایسی ہو چکی ہے کہ چرچ کے سنڈے کے وہ جو ہمارے گیٹ ٹوگیدرز ہیں لوگوں کے، وہ بھی قائم ہیں، جمعے کی ہماری مسجدیں بھی لوگ آتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کولیکٹیولی لیو نہیں کر پاتے۔ ہم نے ان کو بھی ایک رول کی طرح سمجھ لیا۔ کمیونٹیز رولز نہیں دیتی، کمیونٹیز کامن جذبہ دیتی ہیں، کمیونٹیز ایسا مقصد دیتی ہیں جس کے بعد میں ایک بڑے تجربے کے لیے لوگوں کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، یا میں اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے ہم کے لیے پیشنیٹلی ورک کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں اپنے ہمسائے کی بھوک کو اپنی بھوک سے عام سمجھتا ہوں، تبھی تو معاشرہ جنم لیتا ہے۔ ورنہ جنگل میں بھی کتنی طرح کے کلین زندہ ہوتے ہیں، وہ ایک ایکو سسٹم میں ہوتے ہیں، مگر ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگیاں، جان، خواہشات وقف کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہوتے۔ اب چلتے ہیں ورچوئل کمیونٹیز کی طرف۔ ہم سب انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی تو ہم سب ہیں، تو اس کو بھی کمیونٹی، سماج کہہ لیا جائے۔ فیس بک تو اب دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، وہاں اتنے لوگ سائن اپ رجسٹر ہو چکے ہیں، مگر وہ سماج کی ضروریات کو ریپلیس کیوں نہیں کر پا رہا؟ تو پہلی بڑی بات، اگر ہم ڈورکھم کی طرف جائیں تو اس کے لیے یہ جمعے کی نماز یا چرچ میں جانا یا کسی گنگا جمنا کی طرف لوگوں کے ساتھ واک کرنا یا مندروں میں اکٹھے جانے کے لیے امباڈیڈ ہونا بہت ضروری ہے، یعنی مجسم، اپنے جسم کے ساتھ جانا۔ ورچوئل ورلڈ میں ہمیں وہ سہولت بالکل بھی نہیں۔ ورچوئل ورلڈ میں ہم کلکس تو دے سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پکار نہیں سکتے، آمنے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، شیک ہینڈ کر نہیں سکتے، اور بورڈم ہم اکٹھے فیل نہیں کر سکتے۔ صرف انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہونے سے معاشرہ اور سماج نہیں بنتا، ہمیں ایک ایموشنل سٹیٹ چاہیے، تو وہ اس کو کہتا ہے کولیکٹیو ایفرویسنس، یعنی کہ ایک ہمارے اندر ایک مشترکہ جذباتی ابال ہونا چاہیے کہ ہم سماج بن سکیں۔
اور سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، انٹرنیٹ کی دنیا پہ ایسی کوئی چیز بھی موجود نہیں. الگوریدم ہمیں اجتماع تو دے سکتے ہیں، اجتماعیت نہیں دے سکتے. اور کانٹینٹ سٹریم میں کٹھے رہنے سے ہم ٹوگیدرنس کا کلیم نہیں کر سکتے. ہم کانٹینٹ سٹریم میں کٹھے تو شامل ہیں مگر وی ناٹ ٹوگیدر. ٹوگیدرنس کے لیے انسان کا امبارڈیڈ اور وقت کے ایک ہی دھارے میں ایک دوسرے سے ملنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اے سنکرونس ٹائمز یا ڈس امبارڈیڈ بینگز کبھی بھی کمیونٹیز نہیں بنا سکتے. اس لیے ورچوئل کمیونٹیز جتنی مرضی طاقتور، جتنی مرضی بڑی ہو جائیں، شاید وہ ڈورخم کے جو نیڈز آف سیکرڈ سطح ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہے، اور انسان پروفین سطح پہ چلتا جا رہا ہے. یعنی کہ میری ذاتی تصویر، میرا ذاتی کمنٹ، میرا ذاتی لائک، اور انتہائی انڈیویجویٹڈ ہو کے ہم سوشل میڈیا پر زندہ ہیں. سماج میں ہم جتنے بھی انڈیویجولز ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی بوڑھے کو دیکھ کے کرسی دینی پڑ جاتی ہے، کسی کا سامان اٹھانا پڑ جاتا ہے، کسی کے لیے دروازہ کو، پیاسے کو دیکھ کے جتنا مرضی میں تھوڑا سیلفش ہوں لیکن پانی دینا پڑ جاتا ہے. لیکن ورچوئل ورلڈ پر ایسی بھی کوئی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں. بڑے سے بڑا غم ریل کی طرح آگے کر دیں، بڑی سے بڑی کسی خوشی لائک بٹن دبا کے بھول جائیں اور بس بے نیاز ہو جائیں پوری دنیا سے. اور آپ کا وہاں پر جسم تو ہے بھی نہیں، تو آپ کو اتنی اکاؤنٹیبلٹی فیل بھی نہیں ہوتی کہ یار میں کیوں ہوں. ہم سب نے غزہ کو یا ایسے کئی اور ہونے والے مظالم کو انٹرنیٹ کے تھرو ایکسپیرینس کیا، لیکن شاید وہ ریولوشن، وہ کوہرام، وہ آوازیں، وہ ایکشن جو درکار تھے وہ نہیں آ پائے، کیونکہ شاید وہ انٹرنیٹ کمیونٹی کا وہ جو ایک جذباتی ابال ہے یا وہ جو ایموشنل بانڈ ہے وہ نہیں دے پاتا جو سیکریڈ سطح کے لیے انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ہم سب پروفین سطح پر زندہ ہیں. پروفین سطح میں زندہ ہیں کہ ہماری دونوں آنکھیں ہم صرف اپنے آپ کو دیکھتی ہیں. ہمارا سب سے خوبصورت منظر آئینے کو دیکھنا ہے. ہماری سب سے اچھی گاڑی میری گاڑی ہے. ہماری سب سے بڑی کامیابی میری کامیابی ہے. اور ہمارے پاس کل کا سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب تک میں مزہ نہ لے لوں تو مجھے لگتا ہے کسی اور کو بھائی کیوں آیا، اور آیا تو بالکل وہ بہت برا ہوگا جب تک میں نہ لے لوں. ہم اس بات پر خوش ہی نہیں ہو پاتے کہ چلو انسانیت آگے بڑھ رہی ہے. تو ڈورخم کی وہ بات کہ ہماری سیکرڈ سطح، مقدس سطح کھو گئی ہے جس میں ہم کلی طور پہ کٹھے زندہ ہوتے تھے. ہم اپنی میں کو معطل کرنے کے لیے خوشی خوشی آگے بڑھتے تھے. ہمیں اقبال یہاں پر بھی کسی شیڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اقبال کو میں کو ترک کرنا پسند نہیں، لیکن ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس کی میں ہم کو طاقتور ضرور کی لیکن اس کی میں کو بجھائے بغیر. یعنی میری میں کی شمع سے ہم کی روشنی تیز ہو لیکن میں اپنی شمع بجھاؤں گا نہیں، میں اپنی میں کو ترک کروں گا نہیں. میں اپنی میں کے قطرے کو ہم کے دریا میں ڈالوں گا لیکن موتی کی طرح. ہم کو طاقتور کروں گا لیکن اپنی شناخت کو چھوڑے بغیر. دونوں باتوں میں ایک پروفین ذاتی روزمرہ کی سطح کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کا آدمی وہ پرانی بات کو نہیں جانتا کہ پرانے زمانوں میں بھی ایسے پڑھائی جاتی تھی کہ میں اچھا ہوں اور میں بری ہے، اور میں کہتے ہی اس کو تھے جو ہم کو ممکن بنا دے.